اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات بھیجئے عزیزان گرامی، آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی ہماری 8ویں گفتگو ہے۔ میں نے اس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خلاق کائنات اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن وہ ہے جو بریدہ ہے، آپ کا دشمن وہ ہے جو بے نسلہ ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے طنز کیا تھا حبیب کائنات کے اوپر، تو اللہ نے جو تفسیر نے لکھا کہ اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو حبیب کائنات کو عطا کیا، اسی لیے اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور دیکھیے جہاں انبیاء کا ہم دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو جناب سلیمان کا ہم کو جملہ ملا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی ہے۔ اور دوسرا جملہ جناب سلیمان کہتے ہیں ان اعمل صالحا ترضی، پروردگار میں وہ عمل انجام دوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ سلیمان کی منزل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی سلیمان کی منزل یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے دوسری جگہ اپنے نبی کے لیے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم عنقریب آپ کو ایسی چیز عطا کریں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ آپ غور کریں، سوچیں ذرا، اللہ خود نبی کے لیے کہتا ہے ہم آپ کو عنقریب ایسی چیز عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ سلیمان جس کو راضی کریں اس کو خدا کہتے ہیں، خدا جس بندے کو راضی کرے اس کو حبیب کائنات کہتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد والا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے حبیب جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور اسی لیے اللہ پھر یہاں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں۔ کل بھی میں نے کچھ باتیں نماز سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، چونکہ حبیب کائنات کو جب فاطمہ زہرا عطا ہوئی ہے تو ان سے مطالبہ نماز ہوا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیے۔ تو ہم کو اگر محبت زہرا ملے، توجہ کیجئے گا، ہم کو اگر محبت زہرا ملے تو بغیر نماز کے وہ بھی ہم تک نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ رسول معراج سے 2 تحفے لے کے آئے ہیں، آگے بھی آئے ہیں، لیکن معراج سے 2 تحفے لے کے آئے ہیں۔ ایک کو تحفہ نماز کہتے ہیں، دوسرے کو تحفہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔
یہ دونوں تحفے معراج کے ہیں. آپ غور کیجئے گا ذرا, آپس میں جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. یعنی پلٹ کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی تحفہ معراج ہے, محبت زہرا اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی تحفہ معراج ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے, توجہ چاہتا ہوں, دونوں میں فرق ہے. نماز کا تحفہ ملا ہے جبرائیل کے ذریعے سے, نماز کا تحفہ ملا ہے جبرائیل کے ذریعے سے, اور زہرا کا تحفہ ملا ہے خود خلاق کائنات کے ذریعے سے. صلوات دیجیے محمد والا. اب آپ ملاحظہ کیجئے گا, یعنی دونوں تحفے معراج کے ہیں اور نماز کے لیے حبیب کائنات نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج مومن, نماز مومن کی معراج ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, غور کیجئے گا ذرا. جو حبیب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. انسان معراج پہ جاتا ہے؟ نبی کی معراج کیا ہے؟ زمین سے آسمان پہ جانا. اس لیے کہ 15ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی. کہاں لے گئی؟ مسجد اقصی تک لے گئی, یعنی اپنے گھر سے مسجد اقصی تک لے گئی. کیوں لے گئی؟ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر, تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں. اس لیے کہ وہ سمیع بھی ہے, یعنی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی معراج پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں, جانے پہ اعتراض نہ کرو. اگر نبی یہ کہتے کہ میں خود معراج پہ گیا ہوں تو اعتراض ہو سکتا تھا. اللہ کہہ رہا نبی گئے نہیں ہیں, میں لے کے گیا ہوں. صلوات دیجیے محمد والے محمد. بھائی آپ اگر محمد رسول اسلام کے اعتبار سوچتے, اگر وہ کہتے کہ میں گیا ہوں خود, تو آپ ان کی طاقت کو سوچ سکتے تھے کہ کتنی طاقت تھی, یہاں سے وہاں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے. تو نبی نے تو کہا نہیں کہ میں گیا ہوں, بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسری. خود اللہ کہتا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. دیکھیے دو چیزیں ہیں, یہ نبی کی منزل ہے جہاں اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات. ایک طرف میں نے جناب ابراہیم کو دیکھا, اللہ نے نبی کے لیے کیا کہا؟ لے گئی ہے نبی کو, اللہ کی ذات لے گئی ہے. دوسری طرف میں نے جناب ابراہیم کو دیکھا کہ جناب ابراہیم خود ارشاد فرماتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. یعنی وہ بھی معراج کی منزلوں میں گئے ہیں ابراہیم بھی, لیکن کیا کہا انہوں نے؟ انی ذاہب الی ربی, میں جانے والا ہوں اللہ کی طرف, اپنے رب کی طرف جانے والا ہو, شاید وہ میری ہدایت کرے. دو چیزیں ہیں, نبی کے لیے اللہ نے کہا لے گیا, وہ لے گیا, یعنی اللہ لے گیا. جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میں جانے والا ہوں. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں فرق ہے. میں آیا مثال کے طور پہ یہاں, ایک صاحب آنے کے بعد کہنے لگے مولانا ہم آپ کو اپنا گھر دکھانا چاہتے ہیں, آئیے آپ ذرا گھر چلے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, جب موقع ہوگا تو چلیں گے. اس وقت ہم نے جانا نہیں تھا, ہم نے کہا موقع ہوگا تو چلیں گے. کہا نہیں مولانا ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں, ہم لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کو. کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں, ہم چلتے ہیں. دوسری مرتبہ پھر وہی آدمی ہے, میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں خود آپ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو دونوں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وہ خود خواہش کر رہے ہیں کہ میرا گھر دیکھ لیجئے, ایک یہ کہ میں خواہش کر رہا ہوں کہ آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. تو دونوں میں فرق ہے, وہ ان کی منزل ہے, دکھائیں یا نہیں دکھائیں. لیکن جب وہ بلانے کے لیے آئے ہیں, جب تو ان کو دکھانا ہوگا. بس یہی معاملہ ہے جناب ابراہیم میں اور حبیب کائنات میں. حبیب کائنات کو اللہ خود دکھانے کے لیے لے کے گیا ہے, ابراہیم کہہ رہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. صلوات دیجیے محمد وعلی محمد. یعنی اگر آپ یہاں ملاحظہ کریں, میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں, دو نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک جناب ابراہیم ہے, ایک جناب سلیمان ہے. سلیمان بھی معمولی انسان نہیں ہے, چرند پرند درند پوری کائنات میں ان کی حکومت ہے. جناب ابراہیم اس ذات گرامی کا نام ہے جن کو شیخ الانبیاء کہا گیا, یعنی انبیاء میں سب سے بزرگ سب سے بڑے کہا گیا. تو جب یہ دو نبی بھی ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے, تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا انسان وہ نبی کے کہاں برابر ہو سکتا ہے؟ صلوات دیجیے محمد والے.
اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے کی شان الگ ہے، کلمہ پڑھانے والے کی شان الگ ہے، تو یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نبی کائنات نماز سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ کیسے کہیں کہ مومن کی معراج ہے؟ نبی یہاں سے وہاں تک گئے تو یہ ان کی معراج ہوتی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو کہاں رہتا ہے؟ توجہ، کہاں رہتا ہے؟ مصلی عبادت ہی پہ تو آتا ہے۔ آنے کے بعد جب کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتان اللہ، میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، لیکن رہتا مصلی ہی پہ ہے، یا مصلی سے اٹھ کے ہی چلا جاتا ہے؟ نبی زمین سے آسمان پہ گئے ہیں لیکن یہ تو وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نبی تو یہاں سے آسمان پہ گئے لیکن یہ بندہ تو اپنے مصلی پہ رہتا ہے، یہ اس کی معراج کیسے ہے؟ توجہ، یہ اس کی معراج کیسے ہے؟ تو نبی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، ایک صلوات بھیجیے محمد و علی محمد۔ نبی نے ارشاد فرمایا، توجہ، مومن کی نماز معراج کیسے ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے تو وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ توجہ، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے تو وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ انسان کس چیز سے بنا؟ یہ انسان کس چیز سے بنا؟ مٹی سے، یعنی انسان مٹی سے بنا۔ رسول اسلام کے چیز سے بنے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کو خلق کیا، کس سے؟ نبی کی خلقت کس سے ہے؟ نور سے ہے۔ ہماری خلقت کس سے ہے؟ مٹی سے ہے۔ کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے تو یہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ نبی نوری تھا، جب نور کی طرف پلٹا یہ اس کی معراج تھی۔ انسان خاک سے بنا ہوا ہے، جب اپنی پیشانی کو خاک شفا پہ رکھ دیتا ہے تو یہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب نبی انسان کے لیے متعلق فرماتے ہیں کہ نماز انسان کی معراج ہے تو پھر اس سے نماز سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حبیب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کی 4 قسمیں ہیں۔ توجہ، نماز پڑھنے والوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک باواز بلند صلوات بھیجیے ذرا۔ یعنی جو انسان زندگی گزار رہا ہے ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے، میں نے پرسوں عرض کیا تھا، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بیٹھے ہیں باتیں بنا رہے ہیں، موقع ملے گا تو پڑھ لیں گے، معلوم شام ہو گئی تو قرآن ان کے لیے کہتا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی غفلت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ان لوگوں کے لیے جو نماز کو غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھیا، جب پڑھنے والوں کو یہ عالم ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے تو جو اللہ کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں ہیں، جو نماز پڑھتے نہیں ہیں ان کا نماز کیا عالم ہوگا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، توجہ، نماز نہیں پڑھتے مثال کے طور پہ، لیکن اللہ ان کو دولت دیتا رہتا ہے۔ تو دولت کو معیار نہ بنائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے دولت دے رہا ہے۔ مصلی عبادت پہ نہیں آ رہے ہم اور اللہ ہم کو پیسہ دے رہا ہے تو یہ نہ سوچیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم کو دولت اس لیے دے رکھی ہے اس نے کہ وہ ہم سے راضی ہے، نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام صلوات بھیجیے گا، کوہ طور پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، جناب موسیٰ سے پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہ کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ کہ موسیٰ ایک کام کہنا، میرا سوال ہے، اللہ سے پوچھنا پروردگار جب میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں تو تو نے مجھے نعمتیں کیوں دے رکھی ہیں؟ مجھے نعمتیں نہیں ملنا چاہیے، جب میں تیری اطاعت ہی نہیں کر رہا ہوں، تیری فرما برداری نہیں کر رہا ہوں تو مجھے اطاعت جب نہیں کر رہا ہوں تو نعمت نہیں ملنا چاہیے۔
مجھ پہ عذاب آنا چاہیے. یہ جملہ اس نے استعمال کیا کہ مجھ پہ عذاب آنا چاہیے. موسیٰ چلے گئے, کوہ طور پہ پہنچے, اللہ سے اپنی باتیں کی. اس کے بعد جب آخری منزل آئی تو موسیٰ نے کہا پروردگار تیرا ایک نالائق بندہ ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے, تو اس کو کھانا دے رہا ہے, اس کو نعمت دے رہا ہے, لیکن اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ مجھ پہ عذاب کیوں نہیں آتا, مجھ پہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے. تو اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ جا کے اس سے کہہ دینا کہ اس کے اوپر عذاب ہے لیکن اسے احساس نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, اس کے اوپر عذاب ہے لیکن اسے احساس نہیں ہے. کہا پروردگار عذاب کون سا ہے؟ کہا مصلی عبادت پہ نہ آنا ہی اس کے لیے عذاب ہے. مصلی عبادت پہ نہ آنا ہی اس کے لیے عذاب ہے. یعنی جب وہ عبادت نہیں کر رہا ہے اور حرام کام میں مبتلا ہے, لہذا ہم نے اس سے توفیق عبادت کو سلب کر لیا ہے, یہی اس کا عذاب ہے. سلامات بھیجیے محمد. تو دولت اگر ملنے ملے گی, کل کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 درہم نبی نے دیے, جب تک نہیں تھا تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا, جب مل گئے تو کیا ہوا, عبادت سے دور ہو گیا. پھر اللہ نے کہا نبی واپس لے لو, پھر واپس لے لیے, پھر اپنی منزل پہ آ گیا, پھر روز کی طرح عبادت کرنے لگا. تو اللہ جس کو دیتا ہے سوچ سمجھ کے دیتا ہے کہ یہ اس کے لیے لائق ہے یا لائق نہیں ہے. سلامات بھیجیے محمد والے. تو نبی فرماتے پہلا گروہ جس کے لیے وائل ہے جہنم میں, نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جس کو غی, جہنم کے گھاٹی کا نام ہے غی, کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. یہ پڑھتا تھا پہلا لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتا تھا. دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن کبھی پڑھتا ہے, موقع ملا 10-20 آدمیوں کو دیکھا ساتھ میں ہیں, وہ بھی پڑھ رہے ہیں لہذا ہم نے بھی پڑھ لی. لیکن اس نماز کو ہم اللہ والی نماز نہیں کہیں گے, لوگوں والی نماز کہیں گے. اس لیے کہ لوگ پڑھ رہے تھے, ساتھ والے پڑھ رہے تھے تو ہم نے بھی پڑھ لیا. ورنہ اگر پڑھنا ہوتی تو پابندی کے ساتھ جیسے آج پڑھی ویسے روز پڑھنا چاہیے تھی. تو کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا. تو نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی گھاٹی ہے؟ غی, اس کا نام ہے غی. قرآن کہتا ہے اضاء الصلوات واتبعوا الشہوات اضاء الصلوات, جو نماز کو ضائع کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں خواہشات کا, فسوف یلقون غیا, تو وہ عنقریب جہنم کی غی گھاٹی سے ملاقات کریں گے. کہاں ہوگی ملاقات؟ جہنم کی گھاٹی سے. کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک جملہ وہ جو تساہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں, کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں, سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں, ان سے متعلق ایک جملہ سماعت فرمائیں باواز بلند صلوات دیجیے. آپ غور کریں گے, سوچیں گے ذرا کہ ایک انسان ہے نماز پڑھتا ہے, مسلسل نماز کا عادی ہے, لیکن کون سی نماز؟ وہی دیر والی. اول وقت نہیں پڑھتا ہے, دیر میں پڑھتا ہے. ایک دن اتفاق ہوا, آیا کھانا لگائیے, بیوی سے کہا مثلا کھانا لگائیے, تھکا ہوا تھا, نماز پڑھنے لگا. جب نماز پڑھنے لگا تو اسی عالم میں تھوڑا سا تھکا ہوا زیادہ تھا, نیند آ گئی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی جب تھکا ہوا انسان ہوتا ہے, کھانا لگائیے, تھوڑا لیٹ گئے, معلوم ہوا سو گئے. تو وہ سجدے کے عالم میں سو گیا. اس نے خواب میں دیکھا سجدے ہی کے عالم میں, توجہ سنیے گا, خواب ہی کے عالم میں سجدے میں دیکھا خواب میں کہ حشر کا ہنگام ہے, حساب و کتاب ہو رہا ہے. اس کے ہاتھ میں بھی نامہ اعمال آیا لیکن کچھ نہیں ہے. فرشتے اس کو لے کے جانے لگے کدھر؟ جہنم کی طرف. جیسے جہنم کے قریب پہنچنا چاہتا ہے تو بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھ رہا ہے کوئی بچانے والا ہے یا بچانے والا نہیں ہے. بالکل جہنم کے قریب پہنچ گیا, چاہا کہ فرشتے پھینک دیں تو وہ نماز آئی جو پڑھتا تھا, وہ نماز آئی, پلٹ کے پوچھتا اب آئی ہو بچانے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں, اس نماز سے پوچھا اب آئی ہو بچانے کے لیے آخر وقت میں, تو نماز نے کہا بچانے آ تو گئی ہو, اپنے آپ سے پوچھو پڑھتے کب تھے؟ جیسے سب سے آخر میں پڑھتے تھے ویسے سب سے آخر میں بچانے کے لیے بھی آئی ہو. صلوات دیکھیے محمد علیہ. لیکن پھر جملہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم پڑھتا تھا تو آخر وقت میں بچانے کے لیے آ گئی. اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو کون سی نماز آئے گی بچانے کے لیے؟ وہاں تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. آپ تیسری منزل آئی, تیسری منزل کون سی ہے؟ کہ اس کے لیے سقر ہے, سقر
जहन्नम के घाटी का नाम है सकर, और सकर वो घाटी है कि जिस वक्त उससे शोले निकलते हैं तो दूसरी जो घाटियां हैं वो उससे पनाह मांगती हैं। जहन्नम ही में एक घाटी का नाम सकर है, जब वो सांस लेती है आग के शोले उससे निकलते हैं तो दूसरी घाटियां उससे पनाह मांगती है, परवरदिगार पनाह दे दे। अब नबी कायनात इरशाद फरमाते हैं, कुरान कहता है, बल्कि नबी कायनात नहीं, नबी कायनात ने कहा जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते हैं। पहले क्या था, सुस्ती के साथ पढ़ते थे। दूसरा क्या था, कभी पढ़ी कभी छोड़ी। तीसरा गिरोह वो है जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज से करीब ही नहीं है। तो हबीब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि इनके लिए सकर है, जहन्नम में घाटी है जिसका नाम है सकर, उसमें इनको भेजा जाएगा। आप कहेंगे कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? मैंने कहा कुरान कहता है कि जब ये जहन्नम के ऊपर से गुजरेंगे कुछ लोग, पुलिस रात से गुजरेंगे तो कुछ लोगों को देखेंगे, देखने के बाद कहेंगे अरे ये तो हमारे पहचान के मालूम होते हैं, ये हमारे महल्ले वाले मालूम होते हैं, ये अपने देहात वाले मालूम होते हैं, ये अपने शहर वाले मालूम होते हैं, या पहचान के मालूम होते हैं। तो ऊपर से जब पुलिस रात से गुजर रहे होंगे उसी वक्त वो आवाज़ दे के कहेंगे, कुरान के लफ्ज़ ये है, मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज़ तुमको जहन्नम में खींच ले गई। समझो, ये ऊपर से गुजरने वाले कहेंगे मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम में खींच ले गई। तो जहन्नम ही से आवाज़ देंगे, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में आए हैं। ये कुरान के लफ्ज़ है। आज हम बड़े फ़ख्र के साथ कह देते हैं कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा क्या मामला बिगड़ जाएगा, जन्नत तो मिल ही जाएगी, जहन्नम में थोड़े ही जाएंगे। ये कुरान है। मैं अगर कहता या नबी कहते तो आप सोच भी सकते थे कि रिवायत झूठी हो सकती है, रिवायत बनाई भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि पुलिस रात से गुजरने वाले लोग कहेंगे मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम में खींच लाई। तो ये वहीं से आवाज़ देंगे, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में आए हैं। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान किराम, नमाज ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, हमें तो ये सोच के पढ़ना चाहिए। जुमला सुनिए इंशाअल्लाह, हमें ये सोच के पढ़ना चाहिए कि हमें मौलाए कायनात जैसा इमाम मिला है, मोहम्मद अरबी जैसे नबी मिले हैं, हुसैन जैसा इमाम मिला है, उसके शुक्रिया ही के तौर पे हमें कम अज़ कम नमाज पढ़ना चाहिए। इबादत अपनी जगह पे है, अल्लाह का हुक्म अपनी जगह पे है, लेकिन कम अज़ कम इतनी बुलंद हस्ती हमको मिली है तो